دینی مسائل ہیں، ان مسائل میں ہمیشہ سے علماء میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن وہ شائستگی سے اختلاف کرتے تھے، دلائل سے بیان کرتے تھے، لوگ سنتے بھی تھے، جس کی دلیل انہیں اچھی لگتی تھی اس دلیل کو فالو کر لیتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے، چند مہینوں سے کچھ مسائل میں بڑی شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ ہے حضرت جناب ابو طالب کے ایمان کا۔ ہمارے اہل سنت کے علماء دونوں طرف گئے ہیں، کچھ نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے، کچھ نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں، حضرت اور جناب کے الفاظ سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ حرامی ہیں، اور ادھر سے بھی کہنا شروع کر دیا گیا جو ایمان کا قائل ہے وہ حرامی ہے۔ تو شدت تو دونوں طرف سے آئی نا، تو یہ تو فری مسئلہ ہے، کوئی قطعی مسئلہ تو نہیں۔ آپ قطعی مسائل کو چھوڑ کر فری مسائل میں الجھو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ پھر زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اگرچہ کچھ مسائل میں ان دونوں ساتھیوں دوستوں کے حق میں نہیں ہوں جن کے خلاف حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عرس مبارک میں ہنگامہ آرائی کی گئی، مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے سال خاکم بدہن، مجھے لگتا ہے اگلے سال عرس شریف پر کوئی تقریر نہیں ہو سکے گی۔ یہ مولوی لوگ جو ہیں ان کی تقریروں کی وجہ سے ہنگامہ ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی مقدس جامع مسجد کو ان ہنگاموں سے پاک کرنا چاہیے۔ تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ تو کیا یہی شرافت کا طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی کو تقریر نہ کرنے دو، شور مچاؤ، نعرے بازی کرو؟ کیا صرف ایک گروپ ہی نعرے بازی کرنا جانتا ہے، دوسرے گروپ کو نعرے بازی کرنا نہیں آتی؟ کیا یہی اسلام رہ گیا ہے؟ پھر ایک خطیب صاحب کا کلپ میں سن رہا تھا کہ ہماری جماعت کو کمزور مت سمجھنا، جو ہماری جماعت میں کے حق میں جو 2 نمبر مولوی 2 نمبر پیر نہیں بول سکتا وہ خاموش رہے، مگر نہ ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو روک نہ سکیں۔ اس طرح کی زبان استعمال کر کے آپ اپنی جماعت کو ہی بین کروائیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ پہلے آپ کے پرتشدد رویے نے تھوڑا آپ کو نقصان دیا ہے، اب آپ مزید خود اپنے آپ کو نقصان دیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ گولڑا شریف والا آستانہ کوئی کمزور آستانہ ہے؟ صرف آپ کے پاس ہی ورکر نہیں ہیں، ان کے پاس بھی لاکھوں مرید ہیں جان دینے والے۔ عیدگاہ شریف والے کیا ان کے مرید نہیں ہیں؟ ان کے بھی لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں مرید ہیں ان کے۔ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا، ہم نے کسی کو تقریر نہیں کرنے دینی، تو پھر آپ تقریر کیسے کر سکیں گے؟ کیا دعوت اسلامی والوں کے پاس ورکر نہیں ہیں؟ سب سے منظم جماعت ہے وہ، ان کے خلاف اگر بولو گے تو کیا وہ اگر اشارہ کر دیں تو لاکھوں ان کے مرید آپ کے جلسے میں نہیں پہنچ جائیں گے؟ اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ تو خدا را یہ ریت نہ ڈالیں۔ اگر یہ عرفان شاہ اور حنیف قریشی ان کی تقریروں کو روکا جا سکتا ہے تو بھائی پھر میری تقریر بھی روکی جا سکتی ہے، آپ کی تقریر بھی روکی جا سکتی ہے۔ اور پھر کیا یہ لوگ راول پنڈی میں امن و امان سے جلسہ کر سکیں گے؟ کیا حنیف قریشی صاحب کی جماعت نہیں ہے؟ بڑے نوجوان ان کے ساتھ بھی ہیں، اگر وہ بھی اس پر تل گئے کہ ہم نے کسی مخالف کا جلسہ نہیں کرنے دینا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ملک کا تقسیم ہی کرنے کی بات ہے نا، مسلک کو تقسیم کرنے کی بات ہے۔ پھر بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے سب ایک ہو جاؤ، وہ کام کریں جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ۔ اچھے واز، اگر لڑنا بھی پڑے، جدال بھی کرنا پڑے تو اس طریقے سے جدال کرو جو احسن ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، زبان میٹھی استعمال کرو اور قرآن پاک بیان کرو۔ قرآن کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو وقال الرسول یا رب
ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن شکایت لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ میرے بچوں، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، عیسائیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن جو لوگ قرآن کو قبول کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے ہیں، ان پر تو زیادہ لازم آتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور یہ میں ان دونوں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، سخت زبان استعمال نہ کریں۔ اللہ مجھے بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب لوگوں کو قرآن کریم ہی کو اپنا مشن بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔